بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ایک مسلمان لڑکے نے بدکاری کی۔ پھر ہندو لڑکی نے بدلہ لینے کے لیے امام مسجد کے بیٹے سے شادی کی، اور پھر جو اس لڑکی نے کیا، توبہ توبہ۔ میرا نام اسفند ہے اور میرا تعلق عمر کوٹ سے ہے۔ عمر کوٹ پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں ہندوؤں کی اکثریت مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ میری یہ کہانی بھی عمر کوٹ کی ایک ایسی ہندو لڑکی کی ہے جس نے نفرت کی آگ میں بہت سی زندگیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ جنوری کی ایک سرد رات تھی اور فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ شدید سردی کی وجہ سے میرے بابا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اسی وجہ سے میں ان کی جگہ امامت کے لیے مسجد کی طرف نکل پڑا۔ ہمارا گھر مسجد سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہی میں حیران رہ گیا۔ ایک انتہائی خوبصورت، حسین اور جوان لڑکی جس کے پاؤں کو چھوتے لمبے بال مسجد کی سیڑھیوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی عجیب سی حالت میں بیٹھی تھی اور جگہ جگہ سے اس کا لباس چاک نظر آ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر سمجھ نہیں پایا کہ اتنی شدید سردی میں وہ اس حالت میں کیسے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ سردی کی وجہ سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے کاندھوں پر پڑی چادر اتار کر اس کے اوپر ڈال دی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت ہی منت بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ میری مدد کر دیں، میں بہت مشکل میں ہوں۔ فجر میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، اس لیے میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں اس وقت اکیلی کیوں بیٹھی ہے۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ اس کے گھر والے اس کے دشمن بن چکے ہیں کیونکہ اس نے اپنا دھرم بدل لیا ہے۔ وہ بالکل تنہا ہو چکی ہے اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں چونک پڑا کیونکہ ہمارے علاقے میں اکثریت ہندو کی تھی، اور جب بھی کوئی ہندو اپنا دھرم بدلنے کی کوشش کرتا تو علاقے میں کافی حالات کشیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہی سوچ کر میں اس لڑکی سے کہنے لگا کہ اگر تم نے اپنا دین بدل لیا ہے اور اب تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے تو تمہارا اس طرح یہاں رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ یقیناً تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ روتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ آپ ہی کوئی مدد کر دیجئے۔ رات کے اس پہر تو میں اسے کہیں اور لے جا نہیں سکتا تھا، اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور سب سے بڑھ کر یہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمدردی کی بنا پر میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب وہ میرے دین میں داخل ہو ہی گئی تھی تو پھر یہ میرا فرض تھا کہ میں اس کی حفاظت کرتا۔ میرے بابا، اماں اور ایک بہن گھر پر موجود تھے۔ میرے دوبارہ دروازہ بجانے پر میری بہن نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بھائی خیریت تو ہے؟ نماز کا وقت قریب ہے اور آپ واپس تشریف لے آئے ہیں۔ جیسے ہی اس کی نظر میرے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ میں نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور اپنی بہن ہاجرہ سے کہا کہ یہ ہماری مہمان ہیں، تم انہیں اندر لے جاؤ اور ان کا خیال رکھو، باقی باتیں میں نماز کے بعد آ کر بتاتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی ہاجرہ نے فوراً سر ہلایا اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی پناہ میں تو لے لیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے آئے اور انہیں پتہ چلا کہ وہ لڑکی ہمارے پاس ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد میں نے خدا سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی دین کے راستے پہ ثابت قدم رکھنا اور اس لڑکی کو بھی۔ نماز پڑھ کر میں گھر پہنچا تو ہاجرہ بھی نماز پڑھ رہی تھی اور وہ لڑکی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 3 ہی کمرے تھے اور یہ گھر بھی ہمیں مسجد کی طرف سے ہی ملا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہاجرہ نماز سے فارغ ہوئی تو میرے پاس آئی، کہنے لگی، بھائی اب تو بتائیں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ جب سے یہاں آئی ہے روئے ہی چلے جا رہی ہے۔ میں نے ہاجرہ کو بتایا کہ یہ نئی مسلمان ہوئی ہے اور اس کے گھر والے اس کے دشمن بن چکے ہیں۔ اب جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اور یہ لڑکی دین کی بنیادی باتیں سیکھ نہیں لیتی
ہم اسے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ میری بات سن کر اماں اور حاجرہ راضی ہو گئے۔ کہیں نہ کہیں اماں کے چہرے پہ یہ پریشانی ضرور جھلک رہی تھی کہ اس طرح ہم لوگ بہت بڑی مصیبت میں آ سکتے تھے۔ اماں کہنے لگیں کہ ایک دفعہ اپنے بابا سے مشورہ کر لو۔ بابا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ لڑکی جس نے اپنا نام پروین بتایا تھا ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ وہ بہت دکھی نظر آتی اور کبھی کبھی تو کسی کونے میں خاموشی سے بیٹھی گم سم ہو جاتی۔ اسے نہ ہی نماز آتی تھی اور نہ ہی کلمہ۔ حاجرہ دن رات اپنی محنت سے اسے دین سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن اسے اپنی پناہ میں رکھنے کے بعد پھر فیصلہ کروں گا کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے، لیکن یہ بات ہماری چار دیواری سے نکل کر پاس پڑوس میں پھیل گئی کہ ہمارے گھر کسی لڑکی نے پناہ لی ہوئی ہے۔ علاقے میں عجیب چیمگوئیاں شروع ہونے لگیں۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کون سی لڑکی آئی ہوئی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم زیادہ دن اس بات کو چھپا نہیں پائیں گے۔ بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا اگر اس لڑکی کے گھر والوں کو خبر مل گئی تو وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ہم اس کے حق میں کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر تم اس سے نکاح کر لو تو اس کی زندگی بچ جائے گی اور یہ اپنی مرضی سے دین پر چل سکے گی۔ شاید خدا کو تمہیں اس نیک کام کے لیے چننا تھا، اس لیے میری جگہ تم اس دن امامت کے لیے گئے تھے۔ تمہارے کاندھوں پر ایک ذمہ داری آئی ہے تو تمہیں اسے نبھانا ہوگا۔ بابا کی بات ٹھیک ہی تھی کہ اگر پروین کا نکاح میرے ساتھ نہ ہوتا تو اس کے گھر والے زبردستی اس نے اپنے ساتھ لے جاتے۔ میں پولیس کارروائی بھی کرتا تو بھی پروین پر کوئی ایسا حق نہیں تھا کہ میں اسے واپس اپنے گھر میں رکھ پاتا، اور اگر اس کے گھر والے پیسے والے ہوتے تو پھر اسے بچانا ناممکن ہو جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے حامی بھر لی۔ پروین کو آئے 15 دن ہو گئے تھے اور ان 15 دنوں میں وہ اماں، بابا اور حاجرہ سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ بابا نے پروین کو اپنے پاس بلایا اور مجھ سے شادی کی پیشکش کی تو پروین نے انکار نہ کیا بلکہ خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی رضامندی کی علامت تھی، کیونکہ اس کی نظر میں ایک دیندار شخص تھا جو اسے دین سکھا سکتا تھا، اور وہ میرے ساتھ پوری طرح محفوظ بھی تھی۔ علاقے والوں کو زبان بند کروانے کے لیے اور پروین کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بابا نے میرا اور پروین کا سادگی سے نکاح پڑھا دیا، اور یوں پروین میری بیوی بن گئی۔ میں خوش تھا کہ میری شادی ایک نو مسلم سے ہوئی ہے اور میری ذریعے وہ دین سیکھ سکتی ہے۔ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسے کوئی نہ کوئی بات سکھانے لگا تھا۔ اماں بابا کو بھی پروین جان سے عزیز ہو گئی تھی اور اسے حاجرہ کے برابر ہی ہمارے گھر میں درجہ مل گیا تھا۔ حاجرہ بھی ہر وقت بھابھی بھابھی کہتے اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں میری زندگی پوری طرح بدل گئی تھی اور میری زندگی میں پروین جیون ساتھی بن کر شامل ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی دھیمے مزاج کی محبت کرنے والی لڑکی تھی، اکثر بابا کی خدمت کرتی اور اماں کو بھی عزت دیتی، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی جو میں نے اس کے اندر دیکھی تھی، اور اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے پروین سے اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور پوچھنا چاہا کہ وہ مسلمان کس طرح ہوئی ہے، لیکن پروین نے کبھی اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ جیسے ہی میں اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی سوال پوچھتا تو وہ رونے لگتی۔ میں اب تک اس بات سے انجان تھا کہ اس کا تعلق کس خاندان یا علاقے سے ہے۔ وہ ہماری مسجد کے دروازے تک کیسے پہنچی تھی؟ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور میں اور پروین کی شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ علاقے والوں کی زبانیں بھی بند ہو چکی تھیں، کیونکہ بابا نے سب کو یہی بتایا تھا کہ پروین میری بیوی ہے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ پروین کا رویہ بدلنے لگا۔ اکثر وہ حاجرہ کو لے کر بازار کے لیے نکل پڑتی اور کئی گھنٹے لگا کر واپس آتی۔ مجھے اس کا بلا وجہ اس طرح بازار میں وقت ضائع کرنا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ وہ ابھی مسلمان ہوئی ہے اور میری سختی اسے دین سے بدزن کر سکتی ہے۔ کبھی وہ آدھی رات کو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتی اور پتہ نہیں چھت پر کیا کرتی رہتی۔ اس کے انداز کچھ عجیب ہی ہو چکے تھے۔ میں اسے بلانے کے لیے چھت پر جاتا تو وہ ناراض ہو کر کہتی کہ وہ کچھ وقت تنہائی میں گزارنا چاہتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ شاید اسے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔
ایک دن میں نے اسے گھر کے ٹیلی فون پر کسی سے بات کرتے سنا، لیکن میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی کسی نے غلطی سے فون ملایا تھا۔ یہاں تک کہ میرا خیال تھا کہ وہ باقاعدہ کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن میں یہ سوچ کر کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے اور ایک دن خود ہی مجھے سب کچھ بتا دے گی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی نیت میں کیسا فتور چھپا ہے، اور یہ بات مجھے اس دن پتہ چلی جب پانی سر سے گزر گیا۔ ہماری زندگیوں میں ایک طوفان آیا اور پھر ایک ایسا سچ میرے سامنے آیا کہ میں بے یقین سا پروین کے سامنے کھڑا رہ گیا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ آخر مجھ سے شادی کے پیچھے تمہاری کیا وجہ تھی؟ میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر تم نے میرے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ میری بات سن کر پروین نے مجھے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں ایک ایسی لڑکی پر اندھا یقین کر چکا تھا جو بدلہ لینے کے لیے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، اور جس طرح کا بدلہ اس نے مجھ سے لیا تھا وہ سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ اس کا نام پروین نہیں بلکہ پاروتی تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت زیادہ دھارمک تھی، اپنے دھرم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا پالن کرنا اس کی عادت تھی، کیونکہ اس نے ایک پنڈت کے گھر جنم لیا تھا۔ دیوالی ہوتی یا ہولی، دسہرا ہوتا یا جگراتا، ہر جگہ ہی وہ اپنے باپ کے ساتھ پوجا میں آگے آگے رہتی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اپنی برادری میں اس کا بہت نام تھا۔ ہر کوئی ہی اس کی بھکتی سے بہت متاثر تھا۔ وہ بھجن گانا شروع کرتی تو ہر کوئی مسحور ہو جاتا۔ اس کے پتا جی نے اس کی بھکتی اور بھگوان کے پرتی پریم دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو پجارن بنائیں گے۔ پاروتی کو بھگوان کے آگے بیٹھ کر بھجن گانے کا بہت شوق تھا، اور اس کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک دوسرے علاقے کے موسیقار کے پاس موسیقی سیکھنے کے لیے بٹھا دیا۔ پاروتی روزانہ استاد صاحب کے پاس جاتی اور خوب ریاض کرتی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھجن گاتی تو مدہوش ہونے لگتی۔ اس کی گائکی کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ سب کہتے تھے کہ اس پر سرسوتی دیوی کا آشیرواد ہے۔ استاد جی بھی اسے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ انہی دنوں استاد جی کے پاس ایک مسلمان لڑکے الطاف نے آنا شروع کیا۔ وہ لڑکا موسیقی سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا اور اسے گلوکار بننے کا شوق تھا۔ وہ مسلمان تھا اور ایک امام مسجد کا بیٹا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے موسیقی سیکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ چوری چپکے سے ہی استاد جی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ الطاف کی آواز میں ایک جادو تھا۔ میں اس کے ساتھ مل کر سر لگاتی تو استاد جی خوشی سے پھولے نہ سماتے اور کہتے کہ تم دونوں کی آواز تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک سما باندھ دیتی ہے۔ استاد جی مجھے اور الطاف کو ایک ساتھ بٹھا کر موسیقی سکھانے لگے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے میری اور الطاف کی دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں کے درمیان کبھی دھرم کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرا تو دوستی بڑھتے بڑھتے محبت میں تبدیل ہو گئی۔ الطاف ایک خوبصورت جوان لڑکا تھا اور میں بھی جوانی کے زینے پر قدم جما چکی تھی۔ دونوں ہی جذبات کے دھارے میں بہتے چلے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرے لیے الطاف کے بغیر جینا مشکل ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم دونوں الگ الگ دھرم سے تعلق رکھتے تھے اور کسی بھی طرح ہمارا ملنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے میں گزار دی تھی، اور اب ایک مسلمان لڑکے سے محبت کر کے میں عمر بھر کی ریاضت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ میں نے الطاف سے الگ ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن جب بھی میں اسے دوری اختیار کرتی وہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے قریب آ جاتا۔ الطاف کی محبت نے مجھے میرے دھرم سے اس قدر دور کر دیا تھا کہ میں مندر میں کھڑے ہو کر بھجن گانا شروع کرتی تو مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میں کیا گا رہی ہوں۔ سب کچھ الٹا سیدھا ہونے لگا تھا اور اس بات کو میرے پتا جی نے محسوس کر لیا تھا۔ الطاف کے ساتھ رشتہ بڑھا تو میں پوجا پاٹ سے بھی دور ہو گئی، اور پھر میرے پتا جی کو اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ میں ایک مسلمان لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ اس لیے پتا جی نے میرا موسیقی سیکھنا بند کروا دیا۔ استاد جی کے پاس جانا بند ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو الطاف کے بغیر ایک پل نہیں گزار سکتی، اور پھر ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے الطاف کو فون کر کے بتایا کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔
وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تمہیں اپنا دھرم بدلنا ہوگا، میں تمہیں مسلمان کر کے شادی کر لوں گا۔ میں نے اپنا کچھ ضروری سامان باندھا اور الطاف کے کہنے پر اپنا گھر چھوڑ کر اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں استاد جی کا گھر تھا۔ میں اس سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے ماں باپ پر کیسا ستم ڈھا رہی ہوں۔ میرا باپ ایک پنڈت تھا اور یہ بات اس کے ماتھے پر کسی کلنک کی طرح تھی کہ اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے۔ الطاف نے رات کے اندھیرے میں مجھے اس جگہ سے اپنے ساتھ موٹر بائک پر بٹھایا اور بہت دور ایک سنسان جگہ پر لے گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا آج سے تمہارا نام پروین ہے، تم کچھ دن یہیں رہو اور پھر میں اپنے گھر والوں کو راضی کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرا باپ ایک مسجد کا امام ہے اور اگر میں تمہیں یہاں سے اپنے گھر لے گیا تو میرا باپ تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں اپنے باپ کو راضی کر لوں گا۔ الطاف کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آنے لگا تو میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ جب میں مسلمان ہوئی ہوں تو پھر میں تم سے نکاح کے بعد ہی تم سے تعلق رکھوں گی، کیونکہ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ تمہارے دھرم میں بغیر شادی کے یہ سب کرنا گناہ ہے۔ میری بات سن کر الطاف زور سے ہنسا اور کہنے لگا واہ، مجھے تو لگا تھا کہ تم میری محبت میں یہاں آئی ہو تو فوراً ہی میری پیاس کو بجھا دو گی، لیکن تمہیں تو بہت کچھ معلوم ہے۔ میں شادی تک انتظار نہیں کر سکتا، تمہیں آج رات ہی میرا ہونا ہوگا، کیونکہ اگر تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا تو میں تمہیں حاصل نہیں کر سکوں گا۔ یہ کہہ کر الطاف نے میرے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دی اور بدکاری کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ میں جو اس کی محبت میں اپنا سب کچھ تیاگ کر آئی تھی، اس نے پل بھر میں سب کچھ مٹی کر دیا تھا۔ مجھے اس کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ جاتے جاتے الطاف نے مجھے کہا کہ میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں کیونکہ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، وہ بس میرا کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے تو ابھی بہت بڑا گلوکار بننا ہے اور وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے کوئی نئی مصیبت نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا باپ ایک عزت دار امام ہے اور اگر یہ بات سماج کو پتہ چلی کہ وہ ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر لایا ہے تو اس کے باپ کی بہت بدنامی ہوگی۔ میں الطاف کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے اسے کہا کہ اب تو میں مسلمان ہو چکی ہوں تو بدنامی کیسی؟ جب وہ مجھے حاصل کر چکا ہے تو مجھے اپنا نام اور محبت بھی دے دے۔ میری بات سن کر اس نے مجھ پر تھوک دیا اور کہنے لگا کہ جیسے تو اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے ویسے ہی مجھے بھی چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر الطاف مجھے وہیں اس ویرانے میں چھوڑ گیا۔ وہ لمحے مجھ پر قیامت کی طرح تھے۔ میں ساری رات اس کی ہوس کا شکار بنی تھی اور آخر میں وہ مجھے ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے چھوڑ گیا تھا۔ میں اپنا لٹا ہوا وجود دے کر واپس اپنے گھر پہنچی تو میری حالت دیکھ کر میرے باپ کو اندازہ ہو گیا کہ مجھ پر کیا گزر چکا ہے۔ میرے پتا جی کہنے لگے کہ جب تو نے غیر درہم میں دل لگایا ہے تو اس کی سزا بھی تجھے ایسی ہی ملنی تھی۔ تو نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ جو کچھ تو کر رہی ہے اس سے دیوی دیوتا ناراض ہو کر تجھے اس کی سزا دیں گے۔ اب ساری زندگی تجھے یہ سزا بھگتنی ہوگی۔ ہمارے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے باپ نے کہا کہ روشنی ہونے سے پہلے ہی تو اپنا یہ منہ لے کر کہیں دفع ہو جا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ علاقے کے سب سے بڑے پنڈت کی بیٹی نے ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ میں نے اپنے باپ کی بھی بہت منتیں کی لیکن میرے باپ نے میرے منہ پر اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ میں اپنے باپ کی دہلیز سے نامراد لوٹی تو بنا سوچے سمجھے قدم اٹھاتے ہی چلی گئی۔ رات کا اندھیرا بھی باقی تھا۔ مندر کے پاس بنے چھوٹے سے بازار کے باہر کچھ شرابی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ اسے بھاگتے بھاگتے میں اس قدر دور نکل آئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور تھک کر مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہی تھی کہ مجھے تم نظر آ گئے۔ تمہاری بڑی سی داڑھی اور سر پر ٹوپی دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی آگ جل اٹھی اور میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی اس بربادی کا بدلہ تم سے لوں گی۔ میں نے نہ صرف تم سے جان بوجھ کر شادی کی بلکہ بازار کے بہانے تمہاری معصوم بہن کو گھر سے باہر لے گئی۔ میں اسے جان بوجھ کر کسی دکان پر بٹھا دیتی اور خود مندر جا کر دیوی دیوتاؤں سے معافی مانگتی۔ میں پہلے دل سے مسلمان ضرور ہوئی تھی لیکن الطاف سے ملنے کے بعد دھوکے نے مجھے دوبارہ ہندو بنا دیا تھا۔ ایک دن ایسے ہی مندر کی سیڑھیوں پر مجھے میرا ایک پرانا دوست ٹکرا گیا۔ وہ ہندو تھا
اور میں نے روتے ہوئے اسے اپنی ساری کہانی سنائی تو وہ کہنے لگا، جب تم بدلہ لینا ہی چاہتی ہو تو پھر عزت کا بدلہ عزت سے لو۔ میں نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ ایک مسلمان نے تمہاری عزت برباد کی تھی، اگر ایک ہندو ایک مسلمان کی عزت لوٹے تو حساب برابر ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں راضی ہو گئی، مجھے تو بس انتقام لینا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی دن اپنی نند کو لے کر تمہارے پاس آؤں گی اور پھر تم جو چاہے اس کے ساتھ کرنا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن میں شدید بیمار پڑ گئی، اور اس دن حاجرہ نے میری جس طرح خدمت کی اور تمہاری اماں نے بھی خیال کیا، میرے دل سے انتقام کی آگ خود بخود بجھ گئی۔ میں نے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، بلکہ جس طرح رات کے اندھیرے میں تم نے میری مدد کی تھی، میں تو تمہاری اچھائی سے متاثر ہو گئی تھی، لیکن الطاف کی نفرت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اسی لیے میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکی تھی۔ لیکن جب حاجرہ نے میری خدمت کی اور مجھے یہ خبر ملی کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو مجھے احساس ہو گیا کہ میں ایک غلط اور گناہ کے راستے پر چل رہی تھی اور اپنی بربادی کا حساب ایک بے گناہ سے لینے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے ہندو دوست کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا، میرا اب اس پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے میں اسے فون کر کے سختی سے منع کر رہی تھی کہ میں حاجرہ کو لے کر بازار نہیں آؤں گی۔ لیکن تم نے میری آدھی ادھوری بات سنی اور مجھے غلط سمجھ لیا۔ نہ ہی میں کسی کے ساتھ بھاگنے کا کوئی منصوبہ بنا رہی تھی اور نہ ہی اب میں حاجرہ کی عزت خراب کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں تو دل سے مسلمان ہو رہی تھی۔ لیکن شاید میرے نصیب میں ٹھوکر ہی لکھی ہے، یہ کہہ کر میری بیوی ساروں قطار رونے لگی۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، میں نے اسے خود فون پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ کسی وکرم سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب میں حاجرہ کو لے کر بازار نہیں آؤں گی اور نہ ہی کبھی دوبارہ مندر کا چکر لگاؤں گی۔ ہمیں حاجرہ کے ساتھ اب کچھ نہیں کرنا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس کی باتیں سن کر میں کانپ گیا تھا کہ ابھی تک نہ صرف وہ مندر جاتی ہے بلکہ کسی ہندو لڑکے سے اس کا تعلق بھی ہے، اور میرے لیے سب سے دل دہلانے والی بات یہ تھی کہ حاجرہ بھی ہمیشہ اس کے ساتھ جاتی تھی، مگر مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حاجرہ کو کسی دکان پر بٹھا کے جاتی تھی۔ پروین میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اب وہ واقعی دل سے مسلمان ہو چکی ہے اور کلمہ پڑھ کر دوبارہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اس نے مسلمان ہو کر نکاح نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ جان گئی ہے کہ مسلمان برے نہیں ہوتے بلکہ کچھ انسان برے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے لوگ اسلام کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ میں پروین کو دیکھ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے بابا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ اللہ نے تمہاری بہن کی عزت کی حفاظت بھی رکھی ہے، اور ایک لڑکی کا مسلمان ہونا بھی تمہارے ہاتھ پر لکھا ہے، اسی لیے ایک دفعہ پھر دین پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ میں ایک دفعہ پھر پروین پر آنکھیں بند کر کے یقین کر چکا تھا، کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن پروین نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، اسے ایک مسلمان سے دھوکہ ملا تھا، اس لیے وہ اس کا بدلہ دوسرے مسلمان سے لینا چاہتی تھی۔ لیکن ایک مسلمان کی اچھائی نے اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ مسلمان برا نہیں ہوتا بلکہ انسان برا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔